آخرت میں کامیابی مل سکتی۔ صحابی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جس طرح دیکھ لیا، پوری زندگی اسی پہ قائم رہے، دنیا کی بڑی بڑی طاقتیں ٹکرانے کے لیے ٹکرا گئے، لیکن اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے اپنے آپ کو کبھی ہٹایا نہیں۔ نقش قدم نبی کے ہیں، جنت کے راستے اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے۔ نبی سے محبت کا دعویٰ ہے، نبی کی محبت کے لیے ہم گلیوں میں جلوس نکالتے ہیں، ٹہلتے ہیں، گھومتے ہیں، لیکن نبی کی سب سے قریبی ٹھنڈک، اللہ کے نبی نے فرمایا قرۃ عینی فی الصلاۃ، میرے آنکھوں کی ٹھنڈک، میرے دل کی ٹھنڈک نماز کے اندر۔ کتنے لوگ ہیں جو مسجد کے اندر پابندی کے ساتھ نماز پڑھنے آتے ہیں، اور کتنے لوگ ہیں جو مسجد کے بغیر اپنے گھروں میں 5 وقت کی نماز پابندی کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا العہد الذی بیننا وبینہم الصلاۃ فقد کفر، میرے اور کافروں کے درمیان جو آڑ ہے، جو پردہ ہے، وہ نماز ہے۔ خدا کی قسم، جس نے نماز کو جان بوجھ کے چھوڑ دیا وہ کفر میں شامل ہو گیا۔ کتنے لوگ ہیں جو نماز کو پابندی سے پڑھتے ہیں؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں تم نماز نہ چھوڑنا، یاد رکھو اگر تم نے نماز کو جان بوجھ کے چھوڑ دی تو اللہ تم کو جہنم میں اٹھا کے پھینک دے گا، اور اگر تم نے نماز کو پابندی سے پڑھی تو دنیا کے سارے اعمال اگر کم ہے تو چل جائے گا، لیکن نماز ایک ایسی چیز ہے اگر وہ مکمل ہے تو دنیا کے سارے اعمال مکمل ہو جائیں گے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں لا تترکن صلاۃ مکتوبۃ، دیکھو فرض نماز کو جان کے کبھی نہ چھوڑنا، فمن ترک صلاۃ مکتوبۃ متعمدا فقد کفر، جو شخص فرض نماز کو جان بوجھ کے چھوڑ دے گا وہ ایسا ہے جیسا کہ اس نے کفر کیا۔ لہٰذا اللہ کے نبی کی محبت ہونی چاہیے اور ضرور ہونی چاہیے، لیکن صرف نبی سے محبت نہیں، نبی کے اعمال سے بھی محبت ہونی چاہیے۔ اللہ کے نبی ایک جگہ فرماتے ہیں، ایک چھوٹی سی سنت، ہم پیجامہ پہنے ہوئے جس کا پیجامہ ٹخنوں سے نیچے لٹکا ہوگا، جس کا پیجامہ ٹخنوں سے نیچے لٹکا ہوگا اور لٹکایا ہوگا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خواہ کتنا بڑا بھی عالم نہ ہو، خواہ وقت کا محدث ہو، خواہ کچھ بھی ہو، وہ پیر کاٹ کے جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ کیا یہ چیز نبی کی اطاعت میں شامل نہیں؟ ہمارے نوجوان کتنے ہیں جو جنس پینٹ اور پجامہ پہنتے ہیں اور ان کا پجامہ کہاں ہے کچھ پتا نہیں۔ ایک چھوٹی سی سنت ہے کہ ہم پجامہ کو اوپر کر لیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا ثواب ہمیں مل جائے گا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں مسجد میں داخل ہو دایاں پیر رکھو، دعا پڑھ لو اللہم انی اسألک من فضلک اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اللہ اپنے رحمت کے دروازے کھول دے۔ کیا ہے یہ نبی کی سنت ہے، داخل ہوئے داہنا پیر رکھا اور دعا پڑھ لی، اللہ کے نبی کی محبت بھی شامل ہو گئی اور اللہ کے نبی کی اطاعت بھی شامل ہو گئی۔ مسجد سے باہر نکل رہے بایاں پیر نکالیں اور دعا پڑھ لیں اللہم انی اسألک من فضلک، اللہ میں آپ سے آپ کی مغفرت کا اور آپ کی فضل کا تلاش کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی سے محبت بھی ہو گئی اور اللہ کے نبی کی اطاعت بھی ہو گئی۔ بیت الخلاء میں جاتے ہیں، اندر داخل ہو دایاں پیر، باہر اندر داخل ہو بایاں، باہر نکلے دایاں پیر اور دعا پڑھ لے اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ آج دنیا پریشان ہے کہ ہمیں شیطان پکڑتا ہے، ہمیں بھوت ستاتا ہے، ہم پہ چلیڑن آتی ہے۔ پوچھا گیا شیطانوں کی رہنے کی جگہ کہاں ہے؟ کہا بیت الخلاء۔ جب شیطان وہاں موجود ہے
اور شیطان سے بچنے کی کوئی ہتھیار ہمارے پاس نہیں ہے، تو کیا ہم کامیاب ہو جائیں گے؟ کبھی نہیں کامیاب ہوں گے۔ اللہ کے نبی نے کامیاب ہونے کی دعا بتا دی، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ تم بیت الخلاء کے اندر داخل ہو، یہ دعا پڑھ لو، تمہارے اور شیطان کے درمیان ایک آڑ لگ جائے گی، شیطان تم کو دیکھ نہیں پائے گا۔ جب باہر نکلیں دعا پڑھ لیں، غفرانک الحمدللہ الذی اذھب عنی العذا وعافانی، تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے میرے پیٹ سے تکلیف دہ چیز کو باہر نکال دیا اور مجھے عافیت دے دی۔ اس لیے اگر اللہ کے نبی سے محبت ہے تو نبی کی اطاعت ضروری ہے۔ ایک شخص ہے جو دعویٰ کرتا ہے کہ میں اپنے ابا سے بہت پیار کرتا ہوں، اپنے اماں سے بہت پیار کرتا ہوں، لیکن جب بھی ابا کہتے ہیں بیٹا مجھے پانی کی ضرورت ہے، پانی لا کر کے دے دے، وہ ڈنڈا اٹھاتا ہے اور مارنے لگتا ہے۔ وہ کہتا ہے ابا آپ سے پیار تو ہے لیکن آپ کی باتوں کو ہم نہیں مانیں گے، آپ کو پانی لا کے نہیں دیں گے۔ خدا کی قسم وہ ماں باپ کا فرما بردار بیٹا ہے، غدار بیٹا ہے۔ ایسے ہی اگر ہماری زبان پہ یہ دعویٰ ہے کہ ہمیں اللہ کے نبی سے محبت ہے تو صرف زبان تک نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ کے نبی نے جس چیز کے کرنے کے لیے حکم دیا، قرآن کہہ رہا ہے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوا وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں جس چیز کے کرنے کا حکم دے فوراً کرنے لگو، اور جس چیز سے منع کر دے فوراً رک جاؤ۔ یہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اصلی اطاعت۔ اور اگر کوئی شخص صرف جھنڈیاں لگاتا ہے، ڈھول بجاتا ہے، ناچ گانا کرتا ہے، خدا کی قسم جس نبی نے امت کو ڈھول بجانا حرام کر دیا، جس نبی کی امت پہ ناچنا حرام ہے، افسوس اس نبی کی پیدائش کے اوپر لوگ ناچ